जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मीडिया पर्सनालिटी, वेरी सीनियर शेफ़, आप हमेशा अपनी स्क्रीन्स पे उनको देखते हुए आए हैं और हमेशा हम यही तो कहते हैं कि रोज़ेदार को अच्छी अफ्तारी करवानी चाहिए, लेकिन इस अफ्तार के लिए आपको अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। एंड शी इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर अस। उनकी कोशिश यही होती है कि रोज़ेदार के लिए अच्छी कुकिंग की जा सके। ना सिर्फ ये बल्कि नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे अपने खानों की तवज्जो से पाकिस्तान की रिप्रेजेंट भी कर चुकी है। डिप्लोमेटिक सर्कल में शी इज़ वेरी फेमस, इनको कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली शेफ समिया लारी हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी शेफ समिया लारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जब मैं आपके घर में मुझे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, क्योंकि मुझे लगता है इफ्तार का एहतमाम जो है ना वो सुबह से ही वो शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल, जब अफ्तार हो, खासतौर पे जब मेहमान आ रहे हों तो फिर तो भरपूर जो है वो इंतज़ाम किया जाता है और अफ्तार कराना भी बड़ा सवाब का काम है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि सब मिलजुल के एक पूरे साल में एक ऐसा ही महीना होता है जिसमें आप अलग अलग वक्त खाना नहीं खाते, आप एक साथ बैठ के उस लम्हे को, उस वक्त को एंजॉय भी करते हैं और इबादत में भी शामिल हो जाता है। अच्छा, वी नो कि इफ्तार कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी माशाल्लाह से जो खाने में आपकी जो सब जानते हैं कि यू आर बेस्ट शेफ, तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती होंगी कि भाई आज तो शेफ समिया ने कुछ बनाया हमारे लिए स्पेशली। कुछ होती है एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल होती है। जब हमारे यहाँ दावत होती है तो लोगों का ये होता है कि समिया ने क्या बनाया है, और ख़ास तौर पे मेरी कोशिश ही ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन्यू है वो खुद ही बनाऊँ और रिवायती खानों से हट के थोड़ा सा खाना बनाऊँ। और ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, कोई ख़ास फेस्टिवल्स हो गए, तो कोई एक चीज़ ज़रूर यूनिक होती है जो हर साल एक नई होती है। इस तरह अफ्तार में भी होता है, बच्चे भी चाहते हैं कि कोई नई चीज़ हो, बड़े भी चाहते हैं कि कोई नई चीज़ हम बनाएं, तो एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई ही रहती हैं। अच्छा, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अपने इंट्रो में ऑन अ लाइटर नोट कि वैसे हम बात करते हैं कि डेफिनेटली रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हमें इबादत करनी चाहिए और हम इफ्तार का भी इत्माम इसलिए करते हैं ताकि रोज़ेदार को खुश कर सके। जो रोज़ेदार खुश होगा तो डेफिनेटली हमारा रब भी खुश होगा। तो इसमें आपकी माशाल्लाह से बहुत हाथ भी है। मैं कहती हूँ ये बहुत सवाब का भी काम है। नो डाउट आपका पैशन भी है, लेकिन रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, तो क्या कहेंगी इस बारे में आप? सबसे पहले ये होता है कि एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें क्योंकि नॉर्मल लाइफ स्टाइल से हम थोड़ा रूटीन से आउट होते हैं। और मैंने लोगों को देखा है मुना के रमज़ान में काम बंद कर देते हैं, लोग नहीं करते। उनको होता है कि बस हम अपने घर वालों के साथ अफ्तार करें और इबादत में जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो वक्त दें। तो हमें अपनी इबादत भी पूरी करनी है क्योंकि हमें अल्लाह को जवाब देना है और हमें अपने रब को भी खुश करना है। फिर हमें रोज़े का भी एहतमाम करना है क्योंकि घर वाले भी हैं, उनको भी देखना है। फिर टीवी शोज़, रमज़ान ट्रांसमिशंस, दोस्तों की गेट टुगेदर्स, तो उसका भी एहतमाम है। तो सहरी जो है वो जो मैं करती हूँ वो बड़ी एक अच्छी सहरी और बड़ी न्यूट्रेट सहरी होती है, जिसकी वजह से पूरा दिन उसकी एनर्जी जो है वो अफ्तार तक रहती है। लेकिन मैं अफ्तार में बड़ा कम खाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक लेते हैं तो उससे ये होता है कि हम लेथार्जिक होते हैं, हमें नींद आती है या हमारी बॉडी बड़ी सुस्त जाती है। तो यानी सहरी आपकी हैवी होती होगी? हैवी होती है मेरी सहरी। और फिर अफ्तार तक जब आप समझ लें कि मैं एक फास्टिंग प्रोसेस में ही होती हूँ और बस आपने थोड़ा सा खाना खाया, एक वक्त की विंडो खोल ली और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आप बेहतरीन आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। तो बस पानी का फिर इंटेक जो है वो सहरी तक रहता है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। अच्छा, मुझे ये बताएं शेफ समिया कि आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, एक क्योंकि मेरा दिल जहाँ आपने सहरी की बात की मुझे फ़ौरन पराठा आ गया और देसी घी आ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या कुछ है आपकी डाइट में, कुछ ऐसा शामिल है? मेरे डाइट पे देसी घी मस्ट है। देसी घी, देसी मक्खन। मैं मतलब हमारे घर नॉर्मली भी मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स तो इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन जैसे कि मेरे ससुर हैं, मैं हूँ, तो और मेरे बच्चे, तो मैं उनको तो नहीं पता चलता कि उनको तो फ़र्क ही नहीं पता चलता कि देसी क्या है और विदेशी क्या है। लेकिन ये है कि मेरी डाइट में देसी पराठे से, देसी घी में पराठा या चूरी बना ली या नॉर्मल रोटी के ऊपर देसी घी या मक्खन लगा लिया, तो इस तरह का इंटेक रहता है। क्योंकि एक तो फैट इंटेक नहीं होता और आपकी बॉडी को एक तरीके से ग्रीस भी रखता है।
تو یہ اچھی ایک دہی بھی ہے اس میں شامل, کیونکہ دہی میں نے سنا ہے دہی سے دہی بہت زیادہ نہیں, کیونکہ ہمیں تھرو آؤٹ بولنے کا ہوتا ہے, تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کہ بہت زیادہ کا کراؤڈ اگر ہوتا ہے یا بہت ڈسٹی ہو تو کف شروع ہو جاتا ہے, تو میں تھوڑا دہی کو کنٹرول رکھتی ہوں, لیکن دہی ایک بہت اچھا ایلیمنٹ ہے, اگر جن کو سوٹ کرتا ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں. اچھا, وی ووڈ لائک ٹو نو, کیونکہ ہم آپ کو ہمیشہ سے ہی دیکھتے ہوئے ہیں, لیکن آپ اتنا بھی نہیں مطلب کہ لوگ سمجھے کہ آپ کی ایج بہت زیادہ ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کی اپنے فیلڈ کے لحاظ سے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہماری جو خواتین ہیں وہ اس کو اس فیلڈ میں نہیں جاتی, اس کو کیریئر وائز نہیں لیتی, لیکن آپ کا بڑا ماشاء اللہ سے سکسیزفل یہ کیریئر وائز بھی رہا ہے, بلکہ میں پڑھ بھی رہی تھی نیشنل انٹرنیشنل ڈپلومیٹک سرکل میں. یہ تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ آپ اپنے کھانوں کی توسط سے اپنے ملک کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہوتے, بتا بھی رہے ہوتے کہ دیکھو ہمارا کلچر کتنا اچھا ہے. تو یہ کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, کیا وجہ ہے, اور وائی ڈپلومیٹک سرکل؟ بیسکلی جب میں اس کریئر میں آئی تھی تو ان 2011, تو اس وقت خواتین کا جو رجحان تھا وہ صرف ٹی وی تھا. ٹی وی میڈیم نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ایکچولی. جو اگر تعریف کے جو قابل ہے تو ہم اس کو نیشنل ٹی وی کو ہی کہیں گے کہ ڈفرینٹ مختلف کوکنگ پروگرامز اور کوکنگ شوز آتے تھے, اور اس وقت کے جو خواتین جو ہیں, خاص طور پہ میں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پیشن شاید بچپن سے ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اگر موقع ملے تو میں اس کو بتاؤں آپ کے شو کے تھرو, کہ جب میں 9-10 سال کی تھی تو اکثر میں پراپر اپنے کچن کے اندر جا کے ایک کوکنگ پروگرام کرتی تھی, اور یہ کوکنگ پروگرام مجھے نہیں معلوم تھا کہ آئندہ 10-12 سال کے بعد یہ میرا کریئر بن جائے گا, اور میں انٹرنیشنل اور نیشنل بیسس کے اوپر صرف اپنے اس کریئر کو نہیں بلکہ پورے وومن امپاورمنٹ کو لے کر آگے بڑھوں گی. تو بڑی چھوٹی سی میں تھی اور چھوٹے چھوٹے سے پیالے میں رکھ کے کھانا بناتی تھی کہ آج جو ہے وہ نمک ڈالیں گے اور ہم ہری مرچ ڈالیں گے اور اس طرح, کیونکہ میری امی اس وقت ایک ٹی وی شو آتا تھا برابر ملک کا, ایک چینل ہوتا تھا, اس میں ایک بڑے زبردست ایک میل شیف ہوتے تھے جن کے پروگرام کا نام کھانا خزانہ تھا. تو میری امی ان کا شو بیٹھ کے جو دیکھتی تھیں تو وہ ایک مسکراہٹ اور بڑی خوشی سے دیکھتی تھیں, اور وہ ریسیپی ہمارے لیے بناتی تھیں. تو ہر بچے کے لیے ان کی ماں کی جو ایک ہیپینس ہے, جو ہنسی ہے, مسکراہٹ ہے, وہ بڑی فیسینیٹیٹ کرتی ہے. تو ایگزیکٹلی سیم میں امی کو دیکھتی تھی کہ وہ بڑا خوش بنا رہی ہیں کھانا, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کریئر میں نا خوشی ہے. تو ان دا اینڈ کوئی 12-14 سال کے بعد جو ہے وہ مجھے وہی کریئر اپلائی کرنا, اور اتنے بڑے فورم پہ آ کے, اور جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دن ٹی وی سیلیبریٹی بنوں گی, اور پاکستان میں 14 سال میں مختلف ٹرانسمیشن کا حصہ بنوں گی. بہت اسٹرگل کی ہے, اور 14 سال مطلب میرے لائف کا سب سے بڑا جو کریئر پارٹ ہے کہ میں نے پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشنز کی ہیں. پی ٹی وی کے ساتھ میرا 3 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے شاہ جی کے ساتھ, اور بڑے زبردست انسان ہیں شاہ جی. کچھ رہے ایکسپیرینسز رہے ٹرانسمیشن میں کھانے والوں کے حوالے؟ بہت یہ میرا فیوریٹ ہے, یہ ذرا سائٹ. بالکل, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ شاہ جی کے ساتھ جو ورکنگ رمضان ٹرانسمیشن تھا تو ہم لوگ کرتے تھے, تو بعض اوقات پسندیدہ ہونے کی وجہ سے ریپیٹیشن ہوتی تھی, کیونکہ سحری ٹرانسمیشن اگر کر رہے ہیں تو بہت سارے جو گیسٹ تھے وہ مختلف چینلز پہ بھی ہوتے تھے, تو ان کو یاد رہتی تھی ریسیپی کہ ذرا تم نے اس فلانے چینل پہ یہ بنایا تھا تو اب ہم آ رہے ہیں تو تم یہ بناؤ. تو مجھے یاد ہے کہ قیمہ کریلے میں نے ایک دن صنم بلوچ کے لیے بنائے تھے ان کی سحری ٹرانسمیشن کے لیے, تو سیم ایگزیکٹلی ہمارے گیسٹ ریپیٹ ہوئے تو ہم نے ٹرانسمیشن میں ریپیٹ کیے. تو بڑی خوبصورت یادیں ہیں, آپ کا کریئر ہے. اور میں نے پریگنینسی میں بھی رمضان ٹرانسمیشن کی, آفٹر ڈیلیوری بھی میں نے ٹرانسمیشن کی. میں اتنی بڑے سائز کی بھی ہو گئی تھی تو بھی میں ٹرانسمیشن کرتی تھی, بیکاز یو آر کانفیڈنٹ آئی مسٹ سے, کیونکہ اسکرین کو اس مطلب اس اپیرنس میں فیس کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. اور آئی جسٹ تھینک یو ٹو امجد شاہ کہ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 4 مہینے کی تھی اور ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اور جگن اور احسن ہمارے ساتھ تھے. تو میری بیٹی رونا شروع ہو گئی ڈیورنگ لائف شو. تو یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ ماں ہے وہ ٹی وی پہ آتی ہے, سیلیبریٹی ہے, شو کر رہی ہے, اس طرح نہیں. وہ کیمرہ مین شاہ جی نے بولا کہ زمل کو جو ہے نا دوست کی امی کو وہ رو رہی کنٹرول نہیں ہے, اور میں اپنے گود میں زمل کو لے کے کھڑی ہوں اور آئی ایم اسٹارٹنگ کوکنگ اور شو ہو رہا ہے. تو دس از اے بیوٹیفل میموریز آف دا کمیونیکیشن آف دا ورلڈ, کہ آپ ماں کی حیثیت سے, ایک فیمیل انٹرپرینیور کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک ٹیلنٹڈ اورینٹڈ پیشنیٹڈ جو کہہ لیں آپ, ایک کریئر کے حساب سے آپ کھڑی ہوئی ہیں بنا رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ میں اب ماشاءاللہ سے میرا پورا ایک بزنس ہے جو کہ وومن انٹرپرینیورس کے لیے, اب تو میل انٹرپرینیورس بھی, اس کا نام سیبو ہے,
اور 70,000 لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور ہم ان کو نیشنل انٹرنیشنل کنری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے nice. اندر لے کے جاتے ہیں, کمپٹیشنز کرتے ہیں, میڈلز دیتے ہیں, ان کو زندگی کا وہ چیپٹر دکھاتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. Very nice. اور پھر اس طریقے سے پاکستان کے اندر کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ہم ٹیکسز دے پاتے ہیں, پاکستان کی اکانومی میں ہمارے جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے, ٹیورزم کے اندر, کھانوں کے اندر, فلیور کے اندر. سب سے پیاری بات, ہم پاکستان کے ذائقے کو پوری دنیا میں انڈورس کرتے ہیں کہ دس از اے اسپائس اینڈ دس از اے فلیور اینڈ دس از اے کلر آف پاکستان. تو میرے خیال سے کھانا ایک پیار کا سمبل ہے اور ایک یہ پیار ویسے انٹرٹینمنٹ آپ کا نے ہے. سیکھا کہاں سے یہ تو بتائیں. ارے کوئی ایسی بات ہی تھی, بتایا نا کہ بچپن میں ہم چھوٹے موٹے اپنے گھر امی میں, تھی, دادی, نانی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک تو وہ بچپن کا جو مینیفیسٹ تھا کہ ہم شو کر رہے ہیں کوکنگ کچن کے اندر, تو ایک تھا کہ میں آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں اسٹارٹ کرتی ہوں نا اپنا شو کہ السلام علیکم, میں اور شیف سمیہ لاری, جو السلام علیکم اور سمیہ لاری کا جو پروسیس ہے نا, وہ آج بھی وہی معصوم بچہ بولتا ہے. جب میں شاید 9-10 سال کی کچن میں ہوتی تھی میں اسی طرح بولتی تھی, اور وہ اس کے بعد پھر آواز کی اتار چڑھاؤ سے پھر ہم الگ الگ طریقے سے بات کرتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ تو آپ نے خود سیکھا, لیکن آپ نے ڈفرینٹ کمپٹیشنس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے, ڈفرینٹ ایوارڈس ون کیے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کی تو اتنے, میں بھی پڑھ رہی تھی, بہت زیادہ ایوارڈس تھے. آپ بھی پلیز شیئر کر دیں, میرے لیے آسانی ہو جائے گی. بیسکلی میرا کریئر پاکستان انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے 14 سال سے ہے, اور میں پراپر ایک سرٹیفائڈ ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ شیف ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کیا اور میں شیف بن گئی. ہمارے انڈسٹری میں بہت سارے ایسے نام والے شیفس موجود ہیں جو کہ ہوم ایکسپرٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرپور عزت دی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, اس کی ویلیوز کو دیکھا ہے, تو میں پراپر ایک سرٹیفائڈ ہوں. میرا جو کریئر ہے وہ پتھم پاکستان کا ایک نیشنل ادارہ ہے جس سے میں نے اس کو پڑھا. پھر میری ٹریننگ ڈفرینٹ ہوٹلز میں, ریسٹورینٹس کے اندر ہوئی. پھر میں نے اپنا ریسٹورینٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, جو کووڈ کے نظر ہو گیا اور کووڈ میں بند ہو گیا بیچارہ. لیکن جو سیبو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب میرا کریئر سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے کسی ہوٹل کے اندر انٹرنشپ نہیں مل رہی تھی, کیونکہ میل ہر جگہ آدمی, وہ انتظام ہی نہیں تھا کہ آپ کو کسی خاتون کو اس انڈسٹری میں کھڑا ہونا. ٹی وی کا بڑا رول ہے, بہت پیارا رول ہے کہ انہوں نے عورتوں کے اندر یہ حس پیدا کی. اور مجھے اس وقت کینیڈا جانا تھا, تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ایک فاسٹ ٹریک حصہ ہے کہ میں شیف بنوں گی, جلدی سے کینیڈا پہنچ جاؤں گی. لیکن وہ کینیڈا کی ڈیسٹینیشن تو نہیں بنی, لیکن میں پاکستان کے اندر شاید اللہ نے کچھ اور ہی سوچا تھا میرے لیے. تو ایگزیکٹلی ایوری تھنگ از ہیپننگ فار دا گڈ ریزن. تو بس وہ میں شوز آنے شروع ہو گئے, ڈفرینٹ شوز میں کرتی گئی. پھر جب سب سے اچھا یہ ہوا کہ جو انٹرنشپ تھی, جو میں آپ کے شو کے تھرو بھی بولوں گی کہ آپ کوئی بھی کریئر لیں, آپ چاہے ڈیزائنر بنے, میک اپ آرٹسٹ بنے, ایونٹ پلانر بنے, فوٹوگرافر بنے, کچھ بھی کریں, بٹ یو ہیو ٹو بی میک یور سیلف اسکلڈ. آپ اس کو تھیوریٹیکل ضرور کیجیے, اس کی ویلیو ہے. تو آہستہ آہستہ گئی. جب میرا ہوٹل میں جب ہوا تو اس میں فیمیلز نہیں تھی, تو 71 میل اسٹاف تھا اور 72 میں تھی. تو مجھے 10 دن تک تو انٹرویوز ہی میرے ہوتے گئے, اور ان کو اونرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. پاکستان کا نامی گرامی ہوٹل تھا وہ, اور مجھے جگہ نہیں دی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک موقع تو دیں, ایک دروازہ کھول کے تو دیکھیں. اب وہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ جینز اور شرٹ میں, کیونکہ ایک ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے تھے, اور وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہاڑوں سے, انٹیریئر سندھ سے یا پنجاب کے ڈفرینٹ گاؤں دیہات سے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر اتنا اسکل تو ہوتی ہے, ماشاءاللہ کیا کھانا بناتے ہیں, لیکن پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ان کے لیے ایڈجسٹ کرنا, ایک عورت کے ساتھ کام کرنا, یہ تو بڑا ایک آپ کہہ لیں نا ایکویلٹی کی بات آنے والی تھی. تو ان دا اینڈ پورے نیچے کچن کے اندر کیمراز لگے, یونیفارم بنائے گئے, چیزیں ہوئیں, اپلیکینٹ ہوئی. تو I feel so proud that I'm the only one person who just opened the window for the females. اچھا, پھر اس کے بعد کی ڈیفینیٹلی آپ نے انہوں نے آپ کو وہ موقع دیا, پھر آپ نے خود کو کیسے منوایا تھا اسے؟ ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں جا کے, ڈفرینٹ سیمینارس, ڈفرینٹ کانفرنسز. اور پھر ٹی وی نے بڑا ایک عزت دی, بہت ٹی وی نے عزت دی ڈفرینٹ چینلس کے اوپر ایک دم سے, کیونکہ میں ینگر شیف آف پاکستان کا میرے پاس ٹائٹل تھا. لوگوں کو بڑا لوگ ابھی بھی آپ کے 13 سالوں سے سنبھال کے رکھے ہوئے, لیکن اب تو بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, تو یہ ٹائٹل ہمیں دوسروں کو بھی دینا چاہیے. تو میں شیف کوٹ پہن کے جو ہے وہ شو کرتی تھی,
تو بڑا ایک لوگوں نے بڑی عزت دی, بڑا یونیک تھا کہ سب لوگ بڑا تیار ہو کے آتے تھے. لیکن میں شیف کوٹ میں آتی تھی اور کھانا بناتی تھی, میرے چھوٹا سا کوئک ریسیپی کے نام سے میرا شو تھا, اور لوگوں کو بڑا پسند آتا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ساس بھی ایک دن مجھے ٹی وی کو دیکھ کر ہی مجھے پسند کر کے اپنی بہو بنا لیں گی. تو ہمیں بھی نہیں پتا تھی. بالکل, وہ شو دیکھتی تھی میرا اور وہ میری فین تھی, اور انہوں نے مجھے بس, میں ان کو کہیں سے مل گئی, انہوں نے بس شادی ہو گئی. یہ تو بڑی اچھی بات بتائی, آپ دوسری لڑکیوں کو بھی موٹیویٹ کر رہی ہیں کہ اچھا کھانا بناؤ. اچھا, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کی, میں نو ڈاؤٹ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں, اللہ نے آپ کو وہ چیز عطا کی, لیکن ایک انسان پریزنٹیبل بھی ہوتا ہے نا, پھر گرومنگ بھی تو امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. اب ڈیفینیٹلی اب کچن میں بھی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں نا اپنا, پھر آپ وارڈروب کو بھی کیری کیے ہوئے ہیں, جو میک اپ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں بھی سب چیزوں کو بڑے نفاست کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوئے کھانا بھی بنا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا اپنے بچی کو بھی پکڑا تھا, اس میں بھی آپ نے شو کیا تھا. تو یہ چیزیں بھی بڑی, یہ اب مجھے نہیں پتا ٹریننگ سے آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, آپ بہتر یہ ادارے گروم کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ٹیلنٹ ہوتے ہیں نا, بالکل کورے ہوتے ہیں, اگر آپ کے صحیح ڈائریکشن میں آپ چلے جائیں, آپ کے استاد جو آپ کو ٹرین کرتے ہیں, آپ کے ایگزیکٹو شیفس ہو گئے, یا آپ اگر ٹی وی کی فیلڈ میں آپ کے اچھے ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, تو وہ ہمیشہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہیں گے. اگر وہ آپ کو بیٹھتے ہیں کہ آپ اس طرح بیٹھیں یا اس طرح بات کریں, اس طرح سے آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہو, تو ایونچولی آپ میں بہتری ہی آ رہی ہے. تو ایسا, اور یہی اچیومنٹس ہیں جب آپ انٹرنیشنلی وے آؤٹ بیٹھتے ہیں, اور جب یہ سب چیزیں آپ کو گروم کرتی ہیں, آگے تک لے کر جاتی ہیں. اور مجھے کام میرے کریئر میں بہت آیا کہ منا, جب میں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے جب کھڑی ہوئی فیمیل انٹرپرینورس کے ساتھ, کیونکہ ٹی وی کا جرنی چل رہی ہے, ساتھ سیبو چل رہا ہے, ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, برانڈس کے ساتھ انکارپوریٹ کر رہے ہیں, کولیبریشنس کر رہے ہیں, ورک شاپس کر رہے ہیں, کم پیسوں میں کر کے دے رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی اور کالج سے کریں تو شاید وہ لاکھ روپے لیں, اور ہم 25,000 30,000 میں وہی ٹیچر اور وہی کورس آؤٹ لائن کے ساتھ ہم کام کریں. تو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا. پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کس طرح آپ آگے بڑھنا ہے, آپ نے کس سوسائٹی میں کرنا ہے, آپ نے رول ماڈل بننا ہے. تو جب ہر چیز پیرالل چل رہی ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کی اچیومنٹس گرو کرتی ہیں. پھر آپ کو ڈفرینٹ فورمز پہ جا کر ایوارڈز ملتے ہیں, جیسے کہ مجھے پاکستان سلیبریٹی شیفس کا ایوارڈ ملا, پھر مجھے وومن امپاورمنٹ پہ ایوارڈز ملے, مجھے اسٹیٹ بینک سے ملا, مجھے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ کنری ایوارڈز کراتے ہیں, مجھے ان سے ایوارڈ ملا. پرسنل جو فیمیل انٹرپرینورس کے جو ایوارڈ ملے تو وہ ملے, لیکن مجھے سیبو سے بہت ایوارڈ ملے, کیونکہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ جو میں انٹرپرینورس کے لیے کام کر رہی ہوں, جو گھر سے بیٹھ کے خواتین کام کر رہی ہیں, جو بڑی کریئر اورینٹیڈ ہیں, تو ان کے اسٹارٹ اپس کو جیسے میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں, بھاگ دوڑ کے ان کو بنا رہے ہیں. تو اکثر لوگ مجھے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ کا تو اپنا کریئر چل رہا ہے, تو آپ دوسروں کے کریئر کو کیوں بنا رہی ہیں. لیکن یقین کریں کہ اس سلسلے میں بہت گیپس بھی ہوئے. میرا اپنے کام کو بھی روکا, اپنے ٹی وی کریئر کو بھی روکا, اور ہم آگے کی طرف بڑھے. لیکن ان دا اینڈ جب آپ کو ایوارڈ ملتا ہے, جب آپ کو میڈلز ملتے ہیں, جب آپ کو ایک اچیومنٹ ملتی ہے, بڑے بڑے ڈپلومیٹس اور گورنرس کے ساتھ, آپ منسٹریز کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر اس وقت ایک فخر فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار, ہم جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے بنایا, تو ہم نے وہ ایک کنٹریبیوشن تو دی, کم سے کم ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم دروازے تو کھولیں, ان کے لیے آسانیاں تو پیدا کریں. تو دس از دا مین اچیومنٹس. اچھا, سیبو آپ کے دل کے کتنے قریب ہے؟ سیبو میرا بیبی ہے, اور جیسے کہ سیبو جو ہے وہ میرا 8 سال کا بچہ ہے, کیونکہ اس کو 8 سال ہو چکے ہیں. تو اس کو میں نے بڑے گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا. مطلب اس کی کوئی نام بھی نہیں تھا, نہ اس کا کوئی سر تھا, نہ کوئی پیر تھا, نہ اس کے ہاتھ تھے, نہ پیر تھے. اس کو بنا کے کتنے سالوں تک ہم ڈریگی ہوتے رہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. انگریڈینٹس کیا ڈالے تھے؟ اس کے اندر خلوص, اس کے اندر محنت, اس کے اندر جذبہ, اس کے اندر ایک انسانیت, اس کے اندر ایک دوسرے کی عزت, احترام, ایک ایموشن, یہ سب اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں. سیبو اسٹینڈس فار دا کمیونٹی انٹرپرینور بزنس آرگنائزیشن. یہ ان خواتین اور مرد حضرات کے لیے ہے جس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی ایج کے اندر, چاہے آپ نانی اور دادی ہوں, چاہے آپ چھوٹی سی 14 سال کی 5 سال کی لڑکی یا لڑکا ہوں, اگر آپ کوئی اپنے اسکل کو پالش کرنا چاہتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو فنڈس بھی دیتا ہے, آپ کا جو ہے وہ آپ کے بزنس کو نئی ڈائریکشنز دیتا ہے, صحیح ڈائریکشنز میں آپ کو لے کر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو انٹرنیشنل اور نیشنل دنیا بھی دکھاتے ہیں کہ آپ سے بہتر لوگ بھی ہیں, آپ نے ان سے اور مزید بہتر بننا ہے. اچھا, ماشاء اللہ یو آر بلیسڈ ان دیٹ سینس کہ آپ کو ایک اچھے ہسبینڈ ملے, فادر ملے,
क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपको किस तरह का बैकग्राउंड या फैमिली बैकग्राउंड मिला है, तो और आपने भी फिर पूरी पूरी तरह से निभाया, एक अच्छी बेटी बनकर, अच्छी माँ बनकर, सब चीज़ों को रखकर। तो मैं ये चाहूँगी कि आप जिससे सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, उन बच्चियों के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि आपने कहा कि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं होंगी, उनको वो उसका सपोर्ट नहीं होगी, हेल्प नहीं होगी, क्योंकि आपने खवातीन वाली बात ऐसे ही छेड़ दी है जिसमें मेरे दिल से एक सवाल है, तो मैंने कहा पूछ लूं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, जब सीबो बना था ना, तब मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास उस वक्त हाथ पैर नहीं थे, हमने इसमें सब लगाए हैं। तो मैं ऐसी ऐसी स्टोरी सुनती थी, मैंने इतनी ख़तरनाक स्टोरीज भी सुनी कि कुछ मर्द अपनी औरतों से काम करवाते हैं कि तुम काम करो, और वो काम सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, वो शमीज़ें सिलवाते हैं, उसके बाद जो है वो पैकिंग करवाते हैं, लिफाफे बनवाते हैं, गत्तों के डिब्बे को पैक करवाते हैं, और उसके बाद वो पैसे भी ले लेते हैं। और जब वो उनके बच्चे जब भूखे मर रहे होते हैं और वो तकलीफ़ में होती हैं और वो बिलबिला रही होती हैं, तो उस वक्त वो जब अपने शौहर से अपने हक़ के पैसे मांगने के लिए जाती हैं, तो वो उनको मारते हैं और पीटते हैं। और यहाँ तक कि एक ख़तरनाक केस में तो ये भी मैंने देखा है कि उनकी आईब्रो के बाल और लैशेस के बाल तक काट दिए गए थे। तो इस तरीके का जुल्म भी जो है वो ख़वातीन के साथ होता है। लेकिन जो ये एक सर्टन क्लास है, और ये जो आदमी हैं, या जो कुछ ख़वातीन के साथ भी है कि मर्दों को ATM कार्ड बना के रखा हुआ है कि उनका काम है कि तुम कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, व्हाटएवर, आप कुछ भी आपने करना है, लेकिन आपने जो है ना मुझे ये करके देना है। तो वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी खाने बनाने में, कुकिंग में बहुत डेप्थ है भाई। हम कहाँ से चले तो और कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल, मतलब आप सोच नहीं सकती कि मुना, कि मैंने जब स्टोरी सुनी ना, तो मेरी अम्मी कहती थी, तो पागल हो तुम, ये क्यों सोच, मैं कितनी देर डिप्रेस बैठी रहती थी कि व्हाट नेक्स्ट, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात थी, मुझे लगता है कि आपकी जो शादी और चीज़ों जो ज़िंदगी में रही, काफ़ी अच्छी तब्दीलियां अंदर से वो लेकर आई हैं। अच्छे लोग भी मुझे मिले, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मेरा फैमिली है या मेरी अम्मी है, सब तो तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत चीज़ें समझाई, बताई और आगे बढ़ाया, पीछे से मेरे करियर में बहुत दिया। हाँ, लेकिन सीबो में ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत तकलीफ भी दी, ज़हनी। अच्छी बात है, बैलेंस रहता है। लेकिन बैलेंस जरूरी, लोगों को पहचानना आया मुझे। वेरी नाइस। अभी विश यू गुड लक, और हम आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह आपको नजर बद से इन सारी चीज़ों से महफूज रखे, हसद से, ऐसे लोगों से भी दूर रखे जिनमें नेगेटिव वाइब्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थी माय रियल पाकिस्तानी शेफ समिया। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे तो इनकी जो बातें थी इतनी मज़े की लग रही थी, मेरा दिल नहीं चाहता मैं सवालात करूँ, मेरा दिल चाहता मैं ज़्यादा बातें सुनूँ, क्योंकि ये खुद भी ऐसी शख्सियत हैं, बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। और इसके लिए इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है कि आप अच्छा सोचें, खाना बनाते हुए भी अच्छा सोच लें कि कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, और आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। और हम कहते हैं ना, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हर चीज़ इबादत करनी है, लेकिन अपनी इस्लाह करें, अपनी सफाई करें, अपना एहतिसाब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल से